الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو پھر اس بات کو یاد رکھو، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، میں نے پہنچا دیا ہے جو کچھ پیغام میں اپنے رب کی طرف سے دے کے بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب جو ہے وہ جانشین بنا دے گا کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء حفیظ، وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز پر محافظ ہے اور نگہبان ہے۔ آیت نمبر 57 سورہ ہود، یہاں سے آج کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ سبق کے اختتام پر ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ گفتگو چل رہی ہے قوم عاد کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم عاد کو دعوت دی، ان کا مکالمہ چل رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تھا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہی تمہارا رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، اور روئے زمین پر کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہی سیدھے رستے پر رکھنے والا ہے۔ تو گویا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی سیدھے رستے پر قائم رکھتا ہے، اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیا جس طرز عمل پر قوم عاد زندگی گزار رہی تھی، اور جو وہ عناد کی روش پر قائم تھے اس سے الگ کر لیا۔ اور پھر اس کی وضاحت کی، فَإِن تَوَلَّوْا، کہ میری یہ ساری گفتگو کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے بعد اور ہر چیز واضح کر دینے کے بعد پھر بھی اگر تم روگردانی کرتے ہو تو پھر کرتے رہو، پھر اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، میرا کام جو تھا وہ تو تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا۔ فقد ابلغتکم، پس یقیناً میں نے پہنچا دیا ہے، ما ارسلت بہ، جو کچھ میں دے کے بھیجا گیا تھا، الیکم، تمہاری طرف۔ تو پھر ایک بات یاد رکھو کہ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا تمہاری طرف، تمہاری جگہ پر۔ وَيَسْتَخْلِفُ، جانشین بنا دے گا، ربی، میرا رب، قوماً، کسی قوم کو، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اب یہ گویا ایک قسم کی دھمکی تھی اور ایک قسم کا ڈراوا اور انذار تھا جو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کر رہے تھے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم کوئی بھی قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز پر محافظ ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ گویا کہ نہ صرف یہ کہ تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تم اللہ کے کسی بندے کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اہل ایمان کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو کم و بیش ہر نبی ادا کرتا ہے اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دشمنی پر اترے ہوتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ خاص جو تناظر ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ گفتگو ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ، اور مشرکین مکہ جو عناد اور دشمنی کی روش پر اڑے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کہانیاں نہیں بلکہ عبرت کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا، اور جب کسی قوم کا عناد، کسی قوم کی دشمنی اس حد تک پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد عذاب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ لہٰذا بالکل وہی روش تھی جو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ رکھی۔ تو یہ جتنی کہانیاں یہاں پہ سنائی گئی ہیں، جتنے 6 اقوام کے تذکرہ کیا گیا ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ عالم عرب میں، جس کو اس وقت کا جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، جس میں آج کے یہ اردن، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے شامل تھے، تو یمن کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا، یہ پورا جزیرۃ العرب، اس کے اندر جتنی اقوام جغرافیائی طور پر یہاں تباہ و برباد ہوئی تھی، یہ ان 6 اقوام کا ذکر ہے۔ اور یہ علاقے کے اعتبار سے بھی عربوں کے قریب تھی، اور حجاز والے ویسے بھی سینہ بسینہ ان کی کہانیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے تھے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے سن رکھا تھا، لہٰذا ان کو انہی کے علاقوں کے لوگوں کی مثالیں دے کر یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی انذار کیا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر حفاظت کرنے والا ہے۔ اب بالکل اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کلام جاری ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، اور حوالہ دیا جا رہا ہے اس سلسلہ کلام کا جو حضرت ہود علیہ السلام کا جاری تھا اپنی قوم عاد کے ساتھ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب پھر ہمارا حکم آ گیا، ظاہر ہے وہ آخری حجت تمام ہو گئی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو لوگ ان اہل ایمان کو بھی نجات دے دی جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے سبب، یعنی ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوئی جو بچ گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو شدید عذاب سے بچا لیا، سخت عذاب، غلیظ کہتے ہیں بہت ہی سخت عذاب۔ اور یہ سخت عذاب کیا تھا یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے، اور باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں تو یہ فرمایا الریح العقیم، سورہ زاریات میں فرمایا کہ ایک بانجھ کر دینے والی اور تیز قسم کی آندھی تھی، تیز ہوا، اللہ اکبر، توڑ کر رکھ دینے والی۔ اور سورہ الحاقہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریح صرصر فرمایا، بریح صرصر، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ اکبر، آندھی تھی شدید، اس کو قرآن کہتا ہے سرسر تھی۔ اب سرسر کیا ہے، اس سے اصطلاح بھی بعد سرسر اکثر استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، تو سرسر اصل میں سرن سے ہے، اور سرن کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو جما دینے والی، لہٰذا اس کے ایک تو معنی یہ کہ اس ایسی چیز، وہ ایسی ہوا تھی شدید کہ جو جما دینے والی تھی۔ اسی طرح سرن کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جس میں بہت آواز، خوفناک قسم کی آواز، تو ایسی آندھی جس کے اندر شدید خوفناک آواز بھی شامل تھی، اور جو دلوں کو دہلا دینے والی تھی اور پھر ہلاک کر دینے والی تھی۔ ایسا بھی کہا گیا کہ ایسی ہوا جس کے اندر آگ ہو، شدید گرم ہوا، تو گرم تھی شدید، اس کے اندر آگ کے بگولے تھے، اور اس کے اندر یا وہ جما دینے والی تھی، شدید سردی تھی، شدید ٹھنڈی ہوا تھی۔ دونوں صورتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر آتی رہی، اللہ اکبر، اور انہوں نے اس ہوا نے ان کا سب تیا پانچا کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر وہ ہوا شدید آواز والی ہو، کسی وقت وہ جما دینے والی ہو، کسی وقت وہ اس کے اندر آگ کے بگولے ہوں، تو یہ ساری کیفیات 7-8 دنوں کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اسی کو عذاب الغلیظ کہا گیا ہے یہاں پہ بالکل اشارتاً کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھے وہ عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، گویا جیسے کسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے عاد کے بارے میں سن رکھا ہے نا، تِلْكَ عاد، یہ تھے وہ عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ،
اب ان کا کردار دیکھو اور پھر عذاب آیا، اور تم اپنا کردار دیکھو. جاہدوا بآیات ربہم، انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. جاہدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا تھا رب کی آیتوں کا، رب کی نشانیوں کا. وعصوا رسولہ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کو اور اس کے رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کو کی نافرمانی کی تھی. وعصوا، اس کی نافرمانی کی تھی. رسولہ، اس کے رسولوں کی. واتبعوا، اور پیروی کی تھی. امر کل جبار عنید، ہر اس سرکش شخص کے حکم کی پیروی کی تھی. عنید، جو سخت دشمنی رکھنے والا تھا، یعنی ہر وہ سرکش اور دشمن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرکشی پر اترا ہوا تو اس کی بات تو مانتے تھے، نبیوں کو جھٹلا دیا. اب یہ تینوں باتیں، جہادوا بآیات ربہم وعصوا رسولہ واتبعوا امر کل جبار عنید، این فٹ آتی ہیں مشرکین مکہ پر، کہ وہ بھی سرداروں کی بات مانتے تھے. مشرک سردار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کی بات مانتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور رسولوں کا انکار کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسولہ نہیں کہا، حالانکہ پیچھے خود بتایا ہے کہ قوم عاد کی طرف جو رسول بھیجا وہ ہود علیہ السلام تھے. تو ہود علیہ السلام تو ایک رسول تھے نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وعصوا رسولہ، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. تھا ایک، لیکن نافرمانی سب کی ہے. اسی طرح یہ گویا بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ ایک رسول کی نافرمانی کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے سارے رسولوں کی نافرمانی کرنا، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور جو ہر رسول جو آتا ہے وہ پچھلے کی تصدیق کرتے ہوئے آتا ہے، وہ تردید نہیں کرتا. ایک عام فلسفی اور خود ساختہ دانشور میں اور نبی میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فلسفی یا دانشور اپنی دانش بکھیرتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے فلسفوں کی تردید کرتا ہے. پہلے تردید کرتا ہے، پھر اپنا نیا فلسفہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی خود ساختہ دانشور ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے فلسفے اور نظریے کو ہوا دینے والے ہیں، ان کی بنیاد ہمیشہ تردید ہوتی. وہ دوسروں کی تردید کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، جبکہ نبی وہ دوسروں کی تصدیق کرتا ہے. لہٰذا ایک رسول، چاہے وہ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور چاہے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، یا پھر درمیان میں کوئی ہو، جس رسول کی بھی دعوت کو آپ دیکھیں گے تو وہ رسولوں کی دعوت دوسروں کے ساتھ مطابقت بھی رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے سارے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. لہٰذا کسی ایک رسول کی، یہ بالکل ایمان والا معاملہ ہے کہ جیسے ایمان مختلف اجزاء کا مرکب ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک جز کو چھوڑ کر باقی اجزاء پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرا لیں. آپ یہ نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جس نے ایمان کے اجزاء میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہو تو باقیوں کا ایمان اس کا قابل اعتبار ہو، یہ ممکن نہیں. لہٰذا کوئی کسی ایک جز کا انکار کرے گا تو اس کا سارا ایمان ناقابل اعتبار ہو جائے گا. بعینی ہی رسولوں کا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے رسولوں کو اللہ کا سچا رسول ماننے سے ایمان بالرسالہ مکمل ہوتا. اور اگر آپ کسی کو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی اشارہ فرمایا، حالانکہ عملاً انہوں نے ایک رسول کی نافرمانی کی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی، لیکن فرمایا وعصوا رسولہ، اللہ کے رسولوں کی، گویا پوری دعوت، پورا سلسلہ رسول جو ہے اس کا انکار ہے. واتبعوا امر کل جبار عنید، جو دنیا میں جو زوراور ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنیاں رکھنے والے ہوتے ہیں، لوگ عام طور پر اس کی پیروی تو کر لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کا حکم چھوڑ دیتے ہیں. یہی کام انہوں نے کیا.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت دوری کو کہتے ہیں، اور لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کی جو کیفیت ہے اس کا نام لعنت ہوتا ہے۔ لہذا بعدن کے الفاظ سے بھی آگے آئے گا، کہیں بعدن کے الفاظ سے یہ دوری ظاہر کی گئی ہے اللہ کی رحمت سے، اور کہیں یہ لعنت کا لفظ، اور لعنت ہو یا بعدن ہو معنی ایک ہی ہے۔ الا ان عاد کفروا ربہم، خبردار ہو کہ سن لو، بے شک عاد نے، قوم عاد نے کفر کیا تھا رب کے ساتھ، رب کا انکار کیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اب یہ وہی لعنت، اس کو اب بعدن کے الفاظ سے یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے، الا بعدن، کہ دوری ہے، یعنی لعنت ہے لعاد، عاد کے اوپر، اور 2 دفعہ ایک ہی آیت میں لعنت کی گئی قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر لعنت ہو گئی۔ اب یہ پورا سانچہ فٹ کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عین وہی طرز عمل جو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے خلاف روا رکھا تھا، وہی طرز عمل تمہارا ہے، تو پھر تم کس برتے پر یہ سب کیے جا رہے ہیں، اور تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ تنذیر، یہ انذار کی اور ان کو ڈرانے کی گویا ایک اللہ تعالیٰ نے ٹرو پکچر اور ایک خاص جو تاریخ کی وہ مثالیں جو ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھتی تھیں اور جس کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ آگاہ بھی تھے، وہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام جو سمود کے طرف بھیجے گئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، یعنی ارسل إِلَىٰ ثَمُودَ یا ارسلنا إِلَىٰ ثَمُودَ، ہم نے بھیجا سمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو۔ یہاں پہ پھر وہی بات جو حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے آئی تھی کہ ان کے بھائی ہیں، أَخَاهُمْ ہُودا، یہاں پہ ہے أَخَاهُمْ صَالِحًا، کیا مطلب؟ وہ انہی کے اندر سے تھے، انہی کے قبیل سے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، وہی خطاب، وہی مشترکہ نقطہ توحید، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا فرمائی زمین سے، یعنی ابتداً سب مٹی سے بنے ہیں، اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں آباد کیا اس میں، زمین میں آباد کیا، یعنی آبادی کرنے کے لیے جس طرح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے وسائل عطا فرمائے۔ آبادی کے لیے صرف کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک آبادی کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جتنی ضروریات کی یعنی ضروریات زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس میں آباد کیا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم سب اللہ کی مغفرت مانگو، اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر عملاً بھی اس کی طرف لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، رجوع کر لو، اسی کی طرف واپس آ جاؤ۔ اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، قریب مجیب، وہ قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ قد کنت، یقیناً تو تھا، فینا، ہم میں، مرجوا، ایسا شخص جس پر امیدیں باندھی جائیں، یعنی ہمیں تو اس سے بڑی امید تھی۔ قبل هذا، اس سے پہلے۔ اب یہ کس سے پہلے کیا امید تھی اور کیوں امید تھی؟ 3 سوال ہے۔ توحید کی دعوت سے پہلے، یعنی قبل ہذا سے مراد تو جب تک انہوں نے رسالت کا اعلان نہیں کیا اور جب تک انہوں نے ان کے جو جھوٹے مذہب کو اور جھوٹے عقائد کو برا نہیں کہا، اس وقت سے پہلے ان کو امید تھی۔ گویا امید کیا تھی؟ امید یہ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے گا، کوئی ان کی قوم کے لیے کوئی بہت اچھا کام کرے گا۔ اور کیوں تھی امید؟ کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ جو بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے اور امانت و دیانت کے اعتبار سے ایک مثالی شخص ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو مثالی کردار تھا حضرت صالح کا، اس کی بنیاد پر ان کو امید تھی کہ ہمارے قبیلے کا ایک بڑا ہی صالح نوجوان ہے
اور یہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے گا، ہمارے قبیلے کو لیڈ کرے گا، یہ امید رکھتے تھے۔ لیکن جو ہی نظریے کا فرق دیکھا، جو ہی وہ جو عقیدہ تھا مشرکانہ اس کے خلاف ان کی آواز سنی، تو ان کی گویا ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ اور اب ان کو پریشانی کیا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کس بات سے ہمیں تم روکتے ہو؟ اتنہانا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو، کیا تم ہمیں روکتے ہو؟ ان نعبد، کہ ہم بندگی کریں، ما یعبد آباؤنا، جس چیز کی بندگی کرتے، پوجا کرتے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے۔ ما یعبد، جو بندگی کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد۔ اب گویا تو ہمیں یہ کہتا ہے، منع کرتا ہے کہ اس کی بندگی کرنا چھوڑ دو جس کی بندگی ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم لفی شکن، شک میں ہیں، مما تدعونا، جس کی اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت شک ہے۔ مریب، اور شک بھی ایسا جو اضطراب میں مبتلا کر دے۔ یعنی ایک تو شک وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان کسی قدر شک کے بعد اطمینان کی طرف چلتا ہے، نہیں، یہ اضطراب بڑھانے والا شک ہے۔ مریب، ایسا شک جو مزید اس کو حیران کن قسم کا اور ان کو مزید اضطراب کے اندر مبتلا کرنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، ہمیں تو آپ کے سارے معاملات میں شک بھی پڑ رہا ہے اور اضطراب ہمارا بڑھتا جا رہا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ، یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی آ چکی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے کسی واضح نشانی پر، اگر، وآتانی منہ رحمتاً، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہوئی، فمن ینصرنی، تو مجھے کون، من اللہ، اللہ سے کون میری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی۔ اب یہ جو پہلا اگر ہے وہ بڑا عجیب ہے، یعنی پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں اور اس میں بھی اگر تھا، اگر میں اللہ کی طرف سے کسی نشانی پر ہوا اور اگر اللہ نے مجھے رحمت دی ہوئی، یہ نشانی کیا ہے اور رحمت کیا ہے وہاں تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ اس سے مراد ایک تو وہ فکر و شعور کی بینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی، پھر اس سے مراد وہ بینہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص طور پر عطا فرمائی ہوتی ہے، گویا بینہ سے مراد نبوت و رسالت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینہ سے مراد وہ عقل و شعور، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بینہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا تصور، توحید کا کانسیپٹ اللہ نے، اس کا توحید کا ادراک اور شعور اللہ نے ہر شخص میں رکھا ہوتا ہے، تو وہ ہر ایک کو دیا ہوا تھا۔ وآتانی رحمتاً منہ رحمتاً، اور اللہ نے مجھے ساتھ رحمت بھی عطا فرما دی، یعنی ساتھ نبوت بھی عطا کر دی، یا پھر اس سے مراد نبوت اور وحی تھی، نبوت اور کتاب تھی، نبوت اور وہ صحیفے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی صورت میں نازل ہوتے رہے۔ تو جو بھی اس سے تھا، لیکن اس میں اگر کیا ہے، کیا حضرت صالح علیہ السلام کو شک تھا اس میں؟ یعنی اگر تو لفظ ہی ایسا ہے جو شک کا اظہار کرتا، تو حضرت صالح کو، یا پیچھے جو حضرت ہود کا ذکر آیا یا اس سے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، تو اس میں بھی تھا ان کنت علی بینۃ، یہاں بھی ان کنت علی بینۃ، آگے بھی ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوا، حضرت شعیب کا ذکر ہے ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوا، تو یہ اگر اصل میں نبی کا شک نہیں ہے، نبی کو تو یقین ہے، بلکہ یقین سے بھی زیادہ پختہ، عین الیقین اور حق الیقین کی جو آخری کیفیت ہو سکتی ہے نبی کو، تو وہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اگر ہے، یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ مخاطب کے اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے جو مخاطب کے ذہن میں ہے، کہ مخاطب کہہ رہا ہے کہ ہمیں بڑا ہی اضطراب میں مبتلا کر دینے والا شک ہے تمہارے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں شک میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے خیال میں شک تھا اس کی پازیٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے، کہ تمہارے خیال میں جو شک کی جو پازیٹیوٹی ہے، جو شک کی پازیٹیو سائیڈ ہے، جو اس کا مثبت حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو پھر بتاؤ تمہارا کیا بنے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس صورت میں
اگر میں تمہارے شک کی اس پازیٹیو والی سائڈ پہ ہوں، مجھے تو یقین ہے، لیکن میں تمہاری بات کر رہا ہوں، اگر میں ہوا اس سائڈ پہ تو پھر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو خود تو یقین ہے، گویا ان کو ان کی فکر ہی کے ایک حصے سے اور ان کی فکر ہی کے ایک حصے سے استدلال کر کے ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ بات جس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو اسی کے اندر ہی ایک پازیٹیو ڈائمنشن موجود ہے، اگر تم اسی پر بھی غور کر لو تو میرے یقین کی کیفیت تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ یہ اصل میں ان کو سمجھایا، اس لیے اگر کا لفظ ان کے شک کی وجہ سے ہے اور ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ اس کو ویٹیج دے لو، ان کنت علی بینۃ، یعنی دو چیزیں تمہارے ذہن میں، شک ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو دو میں سے کسی ایک طرف، یعنی پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں یہ ہے، وہی شک ہوتا۔ تو ایک چیز کو چھوڑ دو، دو چیزیں ہیں، اور اگر یہ والی چیز صحیح ہو گئی تو پھر بتاؤ، پھر میں کر سکتا ہوں، پھر میرے پاس گنجائش کیا رہ گئی؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، پھر مجھے اللہ سے بچانے کے لیے، اللہ کی طرف سے، اللہ سے کون مدد کرے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي، مجھے میری مدد کون کرے گا؟ اگر یہ والی بات صحیح ہے تو ان عصیتُ، پھر میں اگر اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے کون کرے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تم جو اپنے حیرت کا اظہار کر کے یا اضطراب کا اظہار کر کے یا شک کا اظہار کر کے جو جس طرف تم مجھے لے کے جانا چاہتے ہو، سوائے خسارے کے تم میرے اندر میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر رہے۔ فما تزیدوننی، تم میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر رہے، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر تمہارے اس شک کو ویٹیج دے دوں تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تمہارے شک کے اندر امکان ہے اس پر یقین کر لو، کیونکہ مجھے اس کے اوپر یقین ہے، اور تمہاری بات پر یقین کرتے ہوئے مجھے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ گویا یہ ایک استدلال ہے، اور استدلال کا انداز ہے، اور بڑا شاندار علمی انداز ہے کہ انہی کی فکر کے اندر آپ اگر دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے دبستان عقل کے پجاری نظر آئے ہیں آپ کو تاریخ کے اندر، آج تک جتنے بھی نظر آئے ہیں، اور آج بھی جدید ترین دنیا میں ایون جو الحاد کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے مذہب کو، یعنی صرف اسلام کو نہیں بلکہ نفس مذہب کو، وہ الحاد ہے، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو انہی کی فکر کے اندر اف اینڈ بٹس موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو اف اینڈ بٹس موجود ہوتے ہیں، اگر یہ ہوا تو یہ ہے، اگر یہ ہوا تو وہ ہے، صغرے کبرے میں ملا کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ساری اپنی فکر کشید کی ہوتی ہے، تو اسی میں سے گویا اللہ کے نبی استدلال کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا یقین تمہارے اس شک کے کسی نہ کسی گوشے میں موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر توجہ دو، اس کے اوپر توجہ دو گے تو تم حق کی طرف آ جاؤ گے۔ تو آج بھی اگر آپ ان ساری تفصیلات کو دیکھیں، جن تفصیلات کو سامنے رکھ کر ملحد دین کے اندر شک کرتا ہے یا اللہ کے وجود کے اندر شک کرتا ہے، یہ جتنی بھی دین کی مبادیات ہیں ان کے اندر شک کرتا ہے، اس کے شک کے اندر وہ یقین کا پہلو اگر کی صورت میں موجود ہوتا۔ لہذا جب آپ اسی کے استدلال میں سے وہ جو امکانی حد تک اس میں موجود ہوتا ہے اسی کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کو پرومیننٹ کریں، تو وہ یقین کی طرف آ سکتا ہے، اور یہ ہے وہ تگ و دو، اور یہ ہے وہ کوشش اور کاوش جو اللہ کے نبی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک استدلال کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جو شک کا اظہار کرنے والے اور عقل کی بنیاد پر شک کا اظہار کرنے والے، انہی کے خیالات کے اندر جو امکانات موجود ہوتے ہیں وہ انہی کے استدلال کے طور پر ان کے منہ پہ مارنی چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اچھا اس کے بعد انہوں نے نشانی مانگ لی، اور یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ پہ ذکر ہے
کہ انہوں نے خود مانگا تھا کوئی نشانی معجزہ. ہر قوم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نشانی مانگتی بھی ہے نبیوں سے، خاص طور پہ جو زیادہ سیانے ہوتے ہیں نا وہ ضرور مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کوئی نشانی دکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نشانی کا مطالبہ کرتے رہے. اور ایک نشانی یا ایک معجزہ وہ ہوتا ہے، دیکھیں قرآن میں جہاں کہیں بھی آیات کا لفظ آیا ہے، آیت کا لفظ آیا ہے، تو آیت کا معنی ہے نشانی. لہٰذا یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم جملے کو بھی آیت کہتے ہیں، یہ جملے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ خود سے عطا فرما دے، ان نشانیوں کے انکار کو بھی، ان نشانیوں کا انکار بھی کفر ہے، اور اس کا بدلہ بھی جہنم ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی عذاب الہی ہی کی وعید ہے. لیکن اگر کوئی ایسی نشانی ہو جو کوئی قوم خود مانگ کے لے کہ ہمیں نشانی چاہیے، تو وہ نشانی جو قوم مانگ کے لے، اس کے بعد پھر اگر لوگ پھر بھی مومن نہ رہیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں اور کافر ہی رہیں، تو اس کے بعد کا کفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فوری عذاب کا باعث بنتا ہے. فوری طور پر ان کے پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ ناقۃ اللہ کی یہ اونٹنی والا معاملہ ہوا. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی جس نبی سے بھی معجزہ مانگ کے لیا گیا، اس کے بعد اگر لوگوں نے اس کی نافرمانی کی تو فوراً اللہ کا عذاب آ گیا. اور یہی وہ بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اگر یہ آ گیا، جو تم معجزہ مانگ رہے ہو وہ معجزہ مل گیا، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کافر رہا تو اس کے اوپر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں ہوگا، سخت عذاب آئے. یعنی انہوں نے مانگا تھا نا کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا سونے کی پہاڑی تو میں بنا دوں گا. فرشتہ بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے بتاؤ کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو سونے کی پہاڑی تو مل جائے گی، ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، اگر اس کے بعد بھی کسی نے کفر کیا، اللہ اکبر، عذبتہ، تو میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کبھی کسی کے اوپر عذاب نہیں ایسا آیا ہوگا جو میں ان کے اوپر عذاب کروں گا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اپنی درخواست جو تھی، یہ دعا ودڈرا کر لی تھی، دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا تھا. ایک آپشن یہ ہے کہ سونے کی پہاڑی لے لو، اور اس کے پر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس کے بعد بھی کافر رہا تو اس کے اوپر پھر یعنی تاریخ کا شدید ترین عذاب آئے گا. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ معجزہ جو انہوں نے مانگا ہے وہ تو احمق ہے، آپ نہ لیں، اور میں فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ مانگ لیا تھا اپنی امت کے لیے، قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، میں نے کہا اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. لہٰذا یہ وہ دروازہ کھلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد، اور اس وقت تک کھلا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت تک کے لیے کھلا ہے. اللہ اکبر. تو مانگ کے نشانی لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفر پھر مانگ کے عذاب لینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی. لفظی معنی تو ہے اللہ کی اونٹنی. اب اللہ کی اونٹنی کیسے تھی؟ وہ اونٹنی جو اللہ نے تمہارے مطالبے پر بھیجی ہے، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا. وہ پہاڑ میں سے نکلی اونٹنی. اب یہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا. لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فذروہا، اس کو اب چھوڑ دینا، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، یہ پھرتی رہے. تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرتی رہے، اور اس کو چھوڑے رکھنا ہے. ولا تمسوها بسوء، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، اس کو چھونا بھی نہیں کسی تکلیف کی غرض سے، تکلیف پہنچانے کی غرض سے. فیاخذکم عذاب قریب، تو فوراً تمہارے عذاب پہنچ جائے گا. فیاخذکم، پس تمہیں پکڑ لے گا. عذاب قریب، فوری طور پر عذاب آ جائے گا. یہ اب اس کو کہنا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے. اللہ اکبر. فعقروها، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ جو عقارہ ہے نا، تو اس کے معنی کے اندر یہ صرف کاٹنا نہیں ہے، اس کے معنی کے اندر ٹانگیں کاٹنا شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقارہ
کہتے ہی کھجور کے تنے کو کاٹنے کو ہے، تنے کو کاٹنا یا عقرہ، یا پھر عقرہ کہتے ہیں کہ اس کا جو جس میں پھل لگا ہوتا ہے اس ٹہنی کو اس کی شروع سے کاٹ دینا، اس کو عقرہ کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بنیاد سے کاٹ دینا، تنے سے کاٹ دینا اس کے معنوں میں شامل ہے، اسی لیے الناقۃ العقیر، یہ جو یا ناقہ عقیر، یہ عربوں میں مشہور تھا کہ وہ اونٹنی جس کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہوں، اس لیے جب جہاں کہیں فعقروہا کا لفظ ہے تو اس میں صرف کاٹ دینا معنی نہیں ہے بلکہ ٹانگوں کو کاٹ دینا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور چیز کو ان کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ٹانگیں کیوں کاٹی؟ اس کی تفصیل بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، آزمائش تھی، مانگ کے لی تھی۔ اب اس کو اجازت تھی کہ وہ جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی کھائے پیے اور جہاں مرضی پانی پیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، جس کھیت میں جاتی تھی وہ جا کے سارے کھیت جو ہیں وہ چٹ کر جاتی تھی۔ تو ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ اب یہ تو ہر چیز یہ کھا جاتی ہے، اس کا کھانا بھی زیادہ تھا، اس کا پینا بھی زیادہ تھا۔ تو ہمیشہ جو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے مادیت پرستوں کو اور مادہ پرستوں کو، وہ معیشت کی فکر لاحق ہوتی، لہٰذا معیشت ہی کی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہماری معیشت کو ہو رہا ہے وہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اونٹنی جو ہے ہمارے معیشت کا نقصان کر رہی ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ مارتے اس کو نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں اور یہ ایک جگہ پہ رک جائے گی، کم از کم گھومے پھرے گی نہیں، ہماری فصلیں بچ جائیں گی اور ہمارا پانی بچ جائے گا۔ تو یہ تدبیر اصل میں انہوں نے اس لیے کی تھی، اور ایک شخص کو حکم دی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی وہ جا کے کاٹ دے۔ فعقروہا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ بس کیا تھا، یہ تو کہا گیا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، وہ ٹانگیں کاٹنے سے اونٹنی مر گئی، اور ظاہر ہے کہ خون بہنے سے مر گئی ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ صرف اس کو نقصان پہنچانے سے ایک معجزہ تھا، ختم ہو گیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، پھر ان کو حکم دیا گیا، یعنی حضرت صالح کے ذریعے سے، کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک تم رہ لو، 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، تمتعوا فائدہ اٹھا لو، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، گویا صرف 3 دن کی مہلت ملی۔ اللہ اکبر۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ آ کے ہی رہنا اب عذاب، 3 دن کی مہلت ملی۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی اس کے اندر استثناء کی صورت ہے ہی نہیں، اب یہ واپس نہیں جانا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، یہ وہی فکرہ ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے، معه اہل ایمان جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے، اپنی طرف سے رحمت کے سبب ان کو یہ نجات ملی۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ملی۔ دیکھیں ساری قوم ان کے خلاف ڈٹی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن بھی سرخرو کیا اور عزت بخشی۔ اور من خزی یومئذ کا اشارہ قیامت کے دن کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کی رسوائی سے بھی بچایا اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچایا جس دن یہ عذاب آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ایک ایکشن کیا تھا، سارے جو سرکش لوگ تھے حضرت صالح کی قوم میں سے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے ایک ایکشن کیا تھا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانی کو مار ڈالا تھا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھیں، اور گویا ایک چیلنج قبول کیا تھا، ایک چیلنجنگ صورتحال پیدا کر دی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو اگر ایسے کیا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کر لیا۔ اب کرنے کے بعد وہ بات جو چیلنجنگ صورتحال میں نبی کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کو پھر پورا کرنا پھر اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اگر نہ پورا ہو تو ظاہر ہے پھر وہ آدمی کی رسوائی ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام جو بھاگے تھے نینوا شہر سے، تو اللہ تعالیٰ کے یعنی دل میں جو ایک کیفیت لے کے نکلے تو وہ یہی تھی کہ عذاب میں تاخیر ہو رہی تھی، عذاب میں تاخیر ہو رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ ان کے اوپر اگر عذاب نہ آیا تو یہ ایک تو مجھے مار ڈالیں گے اور دوسرا میرے ساتھ یہ رسوائی کا معاملہ کریں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں بھی ایسی بات آئی تھی،
تو یہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام تھوڑے سے کالے پڑ گئے تھے، اللہ کا عذاب تو آ گیا تھا ان کے اوپر، تو وہ نکلے تھے اور ان کے پیچھے عذاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی رسوا کرے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت. یہ تو اللہ کے نبی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امتیوں میں سے بہت ساری دنیا ایسی ہے کہ وہ دیکھنے میں وہ ایسے نہیں لگتے کہ یہ بہت ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا، معاشرتی طور پر کہ بہت زیادہ سٹیٹس نہیں رکھتے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، دروازوں کے دھتکارے ہوئے پراگندہ حال لوگ، سوشلی سماجی اعتبار سے قطعاً کوئی معیار نہ رکھنے والے، لیکن ان کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ یہ ہے لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم دے دے، لا برہ، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. لہذا چیلنجنگ صورتحال میں اپنے بندوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ کی کا جو اشارہ ہے وہ اسی طرف ہے کہ اگر یہ چیلنج جو تھا کہ اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا ورنہ عذاب آ جائے گا، چیلنج انہوں نے قبول کیا، انہوں نے اونٹنی کو جو ہے وہ مار دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے نجات تو دی سب کو، اور اس صورتحال سے ایک عزت اور وقار بھی عطا فرمایا. ان ربک هو القوی العزیز. اب یہ پیغام سارا کس کو جا رہا ہے؟ براہ راست مشرکین مکہ کو جا رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو چھوٹا نہ سمجھو اور کمتر نہ سمجھو. اللہ ان کی عزت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے وقار کے لیے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ لہذا فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب هو القوی العزیز، وہی قوتوں والا ہے اور غلبے والا ہے.